صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقہ علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سارے سرکش جن اور شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں۔ امی، جنت کے دروازے رمضان میں کھل جاتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ بیٹا، جنت کے دروازے کھلے ہیں سے مطلب ہے مغفرت یعنی فارگیونیس عام ہے، جسے حاصل کرنا ہے حاصل کر لے۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آیا۔ میں سمجھاتی ہوں۔ مان لو ایک کروڑپتی آدمی اپنی ساری دولت، اپنا سارا لاکر کھول دے اور لوگوں سے کہے کہ تم لوگوں کو جتنا بھی مال چاہیے لے لو، تو بتاؤ لوگ کیا کریں گے؟ سب لوگ لوٹ لوٹ کے لے جائیں گے۔ صحیح کہا۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی مغفرت عام ہے، جن اور شیاطین قید ہیں جو نارمل دنوں میں بہکاتے ہیں۔ اس مہینے کو ہم آسانی سے اپنی مغفرت کا مہینہ بنا سکتے ہیں۔ امی، اب یہ بتائیے رمضان کا مہینہ اتنا خاص کیوں ہے؟ بیٹا، قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے۔ یہ بہت عظیم کلام ہے کیونکہ یہ پوری کائنات کے مالک کا کلام ہے۔ اس کلام کے ساتھ بہت ساری عظمتیں وابستہ ہیں، یعنی جڑی ہوئی ہیں۔ جبریل امین اسے لے کر آئے، وہ ملائکہ کے سردار ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر امت کہا گیا۔ لیلۃ القدر میں یہ کتاب اتری تو اسے 1000 مہینوں سے افضل رات کہا گیا۔ مکہ شہر میں یہ کتاب نازل ہوئی تو اسے ام القریٰ یعنی بستیوں کی ماں کہا گیا۔ رمضان کے مہینے میں یہ کتاب نازل ہوئی تو یہ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں سے افضل قرار پایا۔ پر امی، قرآن تو تھوڑا تھوڑا کر کے 23 ایئرز میں نازل ہوا ہے نا؟ بیٹا، اس کے 2 مضمون ہیں۔ پہلا، رمضان کی لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہونے کی شروعات ہوئی۔ دوسرا، پورا قرآن لوح محفوظ سے جو کہ 7ویں آسمان پر ہے، وہاں اوریجنل قرآن ہے، وہاں سے دنیا کے سب سے قریبی یعنی نچلے آسمان پر اتار دیا گیا۔ پھر یہاں سے تھوڑا تھوڑا حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے تھے۔ اچھا، اب سمجھ آیا۔ روزے اور قرآن کا تعلق ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس مہینے میں قرآن پاک کے ساتھ ہمیں خاص تعلق قائم کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں قرآن پاک کے ساتھ ایک خاص تعلق رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول کی جائے۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول کی جائے۔ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں دن میں روزے کا اہتمام کرنا چاہیے اور ساتھ ہی رات میں قرآن کو پڑھنے یا صرف سننے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں ہی عمل انسان کی آخرت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ رمضان میں قرآن نازل ہوا، اس لیے رمضان کو بھوکا رکھنا خاص نہیں بناتا، بلکہ رمضان کو اسپیشل قرآن بناتا ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم رمضان میں صرف روزہ رکھتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں اور قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، قرآن کی کوئی بھی سورت یاد نہیں کرتے، ایک پیج بھی یاد نہیں کرتے، یہاں تک کہ 1-2 آیت بھی یاد نہیں کرتے، یا پوری قرآن میں سے کچھ بھی یاد نہیں کرتے، کچھ بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو ہم یہ کیسے سمجھیں گے کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ جبکہ رمضان کا پورا مقصد قرآن کو سیلیبریٹ کرنا ہے، یعنی اس سے ہدایت حاصل کرنا۔ جو بھی انسان قرآن سے تعلق رکھتا ہے اسے ہر طرح کی خیر و برکت ہی ملتی ہے اور اللہ کی رحمت اس پر ہوتی ہے۔ کوئی بھی نیکی اور اجر سے وہ محروم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بہترین تعلق اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب ہم اس کے کلام کو سننے اور سمجھنے والے ہوں۔ اللہ ہم سب کو اس کا حق ادا کرنے والا بنائے، آمین۔